لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ سورۃ الاعراف ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 مسئلے ذکر تھے۔ ایک مسئلہ تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مسئلہ اتباع کرو ما انزل کا، اور تیسرا مسئلہ مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہاں سے شروع ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسئلہ توحید سمجھایا، لیکن قوم نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ لقد ارسلنا نوحا، سورۃ ہود میں اور دوسری صورتوں میں یہ واقعہ آئے گا واو کے ساتھ، اور یہاں پر واو ذکر نہیں ہے کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے کسی صورت میں ذکر نہیں تھا، اس بنا پر یہاں پر واو ذکر نہیں ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، الی قومہ اس کے قوم کے طرف، فقالا فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کا، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی حاجات کو پورا کرنے والا، غیرہ اس اللہ کے علاوہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم عظیم، بڑی دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومی، اس کے قوم میں سے جو سردار تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ فی ضلال مبین، کلی گمراہی میں۔ قال فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے اوپر کوئی گمراہی نہیں لگی ہوئی ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اپنے رب کے طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لہم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے خیر خواہی تلاش کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں اللہ کے طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم، اس بات پر کہ تمہارا رب کا نصیحت آ چکی ہے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر، منکم جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا، تاکہ تم بچو کفر اور شرک سے، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوا، پس انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، فانجیناہ، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، والذین، ان لوگوں کو، معہ جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً یہ ایک قوم تھی رب کی توحید سے اندھی، اللہ کی توحید سے یہ لوگ اندھے تھے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے کس عجیب انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا، کس طرح خیرخواہانہ انداز سے۔
یا قومی یا قومی یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے میں انسان کو بہت زیادہ اسباق ملتے ہیں، بہت ساری اسباق انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے میں انسان کو مل جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے محمد ابن احمد العدوی کا دعوت الرسل کے نام سے، انہوں نے اس کتاب میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہایت محبت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، جس طرح یہاں پر نوح علیہ السلام نے بار بار فرمایا یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ دیکھیے، ایک ہے قومیت اور دوسرا ہے عصبیت۔ قومیت جائز ہے، عصبیت جائز نہیں ہے۔ قومیت کا مقصد تو تعارف ہے، اور عصبیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، تو یہ ناجائز ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہمیشہ مالدار لوگ ہوتے تھے، ہمیشہ غٹائٹ۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا قال الملأ من قومہ، اس کے قوم میں سے جو غٹائٹ تھے، جو مالدار تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ شرک کی تردید فرماتے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے بھی تھے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے تابعدار ہمیشہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے، ہمیشہ غریب لوگ انبیاء علیہ السلام کے تابعدار ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے تابعدار تو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب قوم اعتراض کرتی تھی، انبیاء علیہ السلام اپنے مدافعات بھی کیا کرتے تھے۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میری اوپر کوئی گمراہی نہیں لگی ہوئی ہے، تو اپنی مدافعات بھی کیا کرتے تھے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اپنا مقام بھی دکھاتے تھے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اور ایک اور فائدہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ قوم کے لیے خیر خواہی تلاش کرتے تھے۔ انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہو۔ اور نواں فائدہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نجات دیتے تھے، اور اس کے قوم کو اللہ رب العزت ہلاک فرماتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ فرماتے کہ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں چند فوائد۔ تو اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ضرور پڑھیے، کہ انبیاء علیہ السلام کے دعوت کا انداز
اور دعوت کا طریقہ کیا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، بھیجا تھا ہم نے عادیوں کی طرف ان کا نسبی بھائی ہود علیہ السلام۔ فرمائے ہود علیہ السلام نے، یا قوم، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی حاجت روا غیر اللہ کے علاوہ، افلا تتقون، آئے کیوں تم اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے، یا آئے کیوں تم نہیں ڈرتے ہو اللہ سے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کے قوم میں سے قال الملأ، کہنے لگے سردار، الذین کفروا، وہ لوگ جن نے کفر کی اس کے قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہا، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے فی سفاہا بوقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ہم گمان کرتے آپ پر من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ قال، فرمائے ہود علیہ السلام نے، یا قوم، یہ میری قوم، لیس بی ضلالہ، میری اوپر کوئی بیوقوفی نہیں لگی ہے، ولکن رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہو، امین، امانت دار ہو۔ او عاجب، تم تعجب کرتے ہو، ان جاکم ذکر من ربکم، یہ کہ آ چکی ہے تمہارے پاس ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، وذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جس وقت اللہ نے تم کو بنایا، خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ کیا تمہارے خلقت میں کشادگی کو، بسطتاً، اپنی طاقت کے ساتھ، یا بسطتاً، وزادکم، اضافہ کیا اللہ نے تمہارے خلقت میں، بسطتاً، کشادگی، فراخی، فاذکروا علی اللہ، کیا مطلب، تمہیں زیادہ اولاد دی ہے، اسی طرح تمہاری جسموں کی طاقت کو اللہ نے زیادہ کیا ہے، فاذکروا، پس یاد کرو، علی اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، تو کہنے لگے، اجئتنا، آپ آئے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، چھوڑ دے ما ان کو جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، فاتنا، لے آؤ ہمارے پاس، بما ہوا عذاب، تعیدنا، جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچوں میں سے ہیں۔ قال، فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم من ربکم، تحقیق ثابت ہو چکا ہے تمہارے اوپر، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، رجز، عذاب، وغضب، اور قہر خداوندی۔ اتجادلوننی فی اسماء، آیا تم جھگڑتے ہمارے ساتھ، فی اسماء، ایسی ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھا ہے، وآباؤکم، تمہارے آبا و اجداد نے رکھا ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے، فانتظروا، پس انتظار کرو اپنے انجام کا، انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں تمہارے ساتھ من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہو، تمہارا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں میں۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، آئے تم جھگڑتے ہمارے ساتھ ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھا ہے، کسی قبر کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ بخار کا ذمہ وار ہے، کسی کے بارے میں تمہارے یہ نظریہ ہے کہ یہ بچے دیتے ہیں، پھر ان کے پاس جاتے ہو اور ان سے بچے مانگتے ہو، اور کسی سے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے کہ جب ہماری لڑائی ہو جائے دشمن کے ساتھ تو یہ ہمیں نجات دیتا ہے، تو یہ نامیں تم نے خود رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی حضرت ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، ان لوگوں کو جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کاٹ ڈالے ان لوگوں کے جڑوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وما کانوا مؤمنین، نہیں تھے وہ
مؤمنین، ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں سے تیسرا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسئلہ بیان کیا لیکن قوم نے مسئلے کو نہیں مانا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسئلہ بیان کیا لیکن قوم نے نہیں مانا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بھیجا ہم نے سمودیوں کے طرف ان کے ایک نسبی بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا صالح علیہ السلام نے اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کا۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں یہ تمہارے لیے من الہ کوئی حاجت روا غیرو اللہ کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح نشانیاں، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے۔ ہذی ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانی، ہذی ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیا تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے۔ یہ ناقۃ اللہ، یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تشریفی ہے، جیسا کہ بیت اللہ۔ فذروها، پس چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، کہ وہ کاتی رہے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوها بسوء، اسے تکلیف نہ پہنچا دو۔ فیاخذکم عذاب علیم، پس آ پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب۔ واذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب بنایا اللہ نے تم کو خلفاء جانشین، من بعد عاد، عادیوں کے بعد، وبواکم فی الارض، تمہیں زمین میں جگہ دے دی، تتخذون من سہولیہا، بناتے ہو تم، من سہولیہا، اس کے ہموار جگہوں میں سے، قصورا، محلات کو، وتنحتون الجبال بیوتا، تراشتے ہو تم پہاڑوں کو، بیوتاً، گھر بنا کر۔ فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا فی الارض، زمین میں فساد کر کے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہنے لگے الملأ، وہ سردار، وہ مالدار، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ، اس کے قوم میں سے، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، استضعفوا، جن کو کمزور سمجھتے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے تھے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، اے تم جانتے ہو کہ یقیناً صالح علیہ السلام بھیجے گئے اپنے رب کے طرف سے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا بما ارسل به مؤمنون، یقیناً ہم اس پیغام پر جس پر صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، مؤمنون، یقین کرنے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم به کافرون، یقیناً ہم اس پیغام پر جس پر تم ایمان لا چکے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، پس مار ڈالا انہوں نے اس اونٹنی کو، وعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وقالوا، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر آپ واقعی بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہو۔ فاخذتهم الرجفہ، پس آ پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاثمین، اندھے منہ پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، پس حضرت صالح علیہ السلام منہ موڑ کر چلے گئے ان سے۔ وقال، فرمانے لگے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق میں نے پہنچا دیا تھا تم کو رسالت ربی، اپنے رب کے پیغام کو، ونصحت لکم،
میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی تھی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحُونَ، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہو۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، صالح علیہ السلام نے یہ جو حسرت و افسوس فرمایا تھا، یہ اپنی قوم کے ہلاکت کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ایک اور واقعہ لوط علیہ السلام کا اللہ ذکر فرما رہے۔ دیکھیے لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کی عقیدے کے اصلاح کی بھی کوشش کیے، عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کیے۔ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اذ قال لقومه، جب فرمایا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، آیا تم آتے ہو بہائی کے طرف، ما سبقکم بہا، سبقت نہیں کیے تم میں سے، بہا اس بحیائی پر، من احد کسی ایک نے، من العالمین مخلوق میں سے، انکم لتاتون الرجال، یقیناً البتہ تم آتے ہو، الرجال لڑکوں کے پاس، شہوتاً شہوت کے غرض سے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پاس آتے ہو شہوت کے غرض سے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو مسرفون جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے، انسانیت سے تم تجاوز کر رہے ہو، انسانیت کو چھوڑ کر تم نے حیوانیت کو اپنایا۔ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا اس کے قوم کا جواب، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ کچھ لوگ ہیں یتطہرون جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ، پس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، واہلہ، اس کے تابعداروں کو بھی نجات دی، الا امرأۃ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھا عذاب میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر برسایا ایک خاص قسم کا بارش، پتروں کا بارش۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کس طرح ہوا انجام جرم کرنے والوں کا، جنہوں نے جرم کی ان کا انجام کیسا ہوا۔ قومی لوط ایک ایسے عمل میں مبتلا تھے جو ایک خسیس عمل تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جو اللہ نے کسی قوم پر نازل نہیں فرمایا تھا، بلکہ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ اب تک اس قوم پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک خسیس عمل میں مبتلا تھے، اس جگہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے جو غلاظت کا محل ہے، جو نجاست کا محل ہے، اور وہ آدمی اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے جس کی حس بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور اس عمل کے ابتدا کیسے ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کے شکل میں ایک باغ میں داخل ہوا، جو باغ کا مالک تھا اس نے اس کو پکڑا، کیا کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا توبہ، پھر میں نہیں آؤں گا۔ جب دوسرا دن ہوا پھر یہ آیا بیریش خوبصورت لڑکے کے شکل میں، پھر اس باغ کے مالک نے اس کو پکڑا، پھر اس نے قسمیں کہی کہ کل نہیں آؤں گا۔ جب تیسرے دن آیا، مالک نے پکڑا کہ ابھی تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، میں نے تیرے کھجورے کھائی ہوگی، آپ اس کے بدلے میں میرے ساتھ بدکاری کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا،
جب غلط کام کیا تو اپنے قوم میں سے دوسرے افراد کی بھی بتایا کہ خوبصورت لڑکا ہے اور کھجوروں کے عوض میں اس کے ساتھ یہ غلط کام کر رہا. تو اس کے قوم کے افراد میں سے چند افراد بھی اس کام پر عادی ہو گئے، شیطان کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ صرف اس ایک ہی لڑکے سے اپنا خواہش پورا کریں گے، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے قوم میں سے جو بیریش و خوبصورت لڑکے ہو تو ان سے اپنی خواہش پورا کرے. تو پھر انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کام شروع کیا اور قوم میں سے جو بیریش و خوبصورت لڑکے ہوتے تھے ان سے یہی غلط عمل کیا کرتے تھے. تو اس کام کا ابتدا کس نے کیا؟ شیطان نے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو محفوظ فرمائے. اس کے روک تھام کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے خوف الہی، کہ دل میں خوف ہوگی تب آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نوجوان ہے اس کے لیے شادی کا بندوبست کیجیے، ورنہ یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوگی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک اور واقعہ ذکر فرما رہے اللہ شعیب علیہ السلام کا. ان کے قوم میں بھی دو خرابی تھی، عمل کی خرابی، عقیدے کی خرابی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ بھیجا تھا ہم نے مدین کی طرف اخاہم ان کے ایک نسبی بھائی شعیب علیہ السلام. قال فرمایا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہاری علم اللہ کوئی حاجت روا غیر اللہ کے علاوہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل، پس پورا دو تم الکیل پیمانے کو، والمیزان تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کے اشیاء گٹا کر مت دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان رکھنے والے ہو. ولا تقعدوا بکل صراط، نہ بیٹھو ہر راستے میں، توعدون کہ ڈراتے ہو تم لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہو منع کرتے ہو اللہ کے راستے سے. من اس کو آمن بھی، جو ایمان لاتے شعیب علیہ السلام پر، وتبغون عوجا، تلاش کرتے تم اس راستے میں کجی. واذکروا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم توڑے تھے، فکثرکم، بس اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، مال و سلطنت دے کر. وانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگر تم میں ایک گروہ ایسا ہے، آمنو، جو ایمان لا چکے، بالذی، اس کتاب پر، ارسلت بھی، جس پر میں بھیجا گیا ہو، یا بالذی، اس پیغام پر. وطائفتن، اور ایک اور گروہ ایسا ہے، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لا چکے، فاصبروا، پس صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے. وہو خیر الحاکمین، یہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے سردار، الذین، وہ سردار، وہ مالدار، استکبروا من قومہ، جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کے قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، ضرور بضرور ہم آپ کو نکالیں گے شعیب، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے معک آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی گاؤں سے، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم داخل ہو جاؤ گے ہمارے دین میں، ہمارے ملت میں. او لتعودن کا معنی ہے او لتدخلن فی ملتنا، یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عود کہتے ہیں الرجوع الی الحالت الاولی، کہ پہلی حالت کی طرف لوٹنا. حالیہ کہ انبیاء علیہ السلام تو ان کے دین پر نہیں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عود بمعنی دخول کے ہے. او لتدخلن فی ملتنا،
یا تم ہماری دین میں داخل ہو جاؤ گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پیغمبر تبلیغ کرنے سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے، اس کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ ہماری دین پر ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے عود کا لفظ استعمال کیا۔ قال فرمائے شعیب علیہ السلام نے اولو کننا کارین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، یعنی آیا ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائے، حال یہ کہ ہماری طبیعت اس کو ناپسند سمجھتی ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق افترینا علی اللہ کذبا، ہم بنا دیں گے اللہ پر جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس لوٹ جائے اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے ہمارا رب، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کر چکا ہے۔ علی اللہ توکلنا، خاص اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہم نے توکل کیا ہے۔ ربنا، ہماری رب، افتح بیننا و بین قومنا بالحق، فیصلہ فرمائیے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کے قوم میں سے جو مالدار تھے اور جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی تابعداری کی، انکم اذا لخاسرون، یقیناً تم اس وقت ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فاخذتہم الرجفہ، پس آ پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاثمین، اندھے منہ پڑے ہوئے۔ الذین، وہ لوگ کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، کأن لم یغنوا فیہا، آپ کہیں گے گویا کہ وہ ان مکانات میں بالکل نہیں رہے ہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، کانوا ھم الخاسرین، وہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ فتول عنہم، شعیب علیہ السلام سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وقال، فرمایا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے پہنچا دیا تھا تم کو رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو، ونصحت لکم، میں نے تمہارے لیے خیرخواہی تلاش کی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کس طرح غم کاؤں میں، علی قوم کافرین، قوم کافر پر کیوں میں غم کاؤ، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، انہوں نے میری بات کو ٹکرا دیا، تو کیوں میں اس پر غم کاؤ۔ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی اس وقت جب قوم ہلاک ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام اس بستی سے ہجرت کر گئے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی گاؤں میں، من نبی کوئی پیغمبر، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر پکڑا ہم نے اہلا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء مال کے تنگی کے ساتھ، والضراء تکالیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ عاجزی کرے اللہ کے سامنے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کے جگہ پر خوشی لائی، حتی عفوا حتی کسروا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، خوشیوں میں زیادہ ہو گئے، مال و دولت میں زیادہ ہو گئے۔ وقالو، کہنے لگے وہ، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکالیف اور
الضراء بدنی تکالیف والسراء اور خوشیاں پہنچ چکی تھی، نوجوانوں پر یہ تکالیف آتے رہتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پس آ پکڑا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حال یہ کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر یہ بستی والے آمنوا ایمان لے آتے توبہ کر کے، واتقوا اپنے آپ کو بچا لیتے شرک سے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکات، من السماء والارض اوپر سے بارشوں کے صورت میں، والارض زمین سے نباتات کی صورت میں، ولکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم پس ہم نے پکڑا ان کو، بما کانوا یکسبون بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ افامن اہل القرى آیا یہ بستی والے بچ جائیں گے، ایاتہم باسنا بیاتن یہ کہ آ جائیں گے ان کے پاس ہماری عذاب، بیاتن رات کو، وہم نائمون حال یہ کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ او امن اہل القرى آیا بچ جائیں گے یہ بستی والے، ایاتہم باسنا یہ کہ آ جائیں گے ان کے پاس، باسنا ہماری عذاب، ضحی چاش کے وقت ہو، ہم یلعبون حال یہ کہ وہ کھیلتے رہیں گے۔ افامنوا مکر اللہ آیا یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، فلا یأمن مکر اللہ پس بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے، الا القوم الخاسرون مگر وہ قوم جو تاوان اٹھانے والے ہیں۔ اولم یاد للذین اے ظاہر نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض جو وارث ہو گئے زمین کے، من بعد اہلہا اس کے اہل کے بعد، اللہ نشاء اصبناہم اگر ہم چاہتے تو انہیں مصیبت پہنچا دیتے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم ہم مہر لگاتے ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون پس وہ نہیں سنتے۔ تلک القری یہ بستیوں والے، نقص علیک من انبایا ہم بیان کرتے آپ پر، من انبایا ان کے واقعات، بعض واقعات۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آ چکے تھے ان کے پاس، رسولم ان کے پیغمبر، بالبینات واضح دلائل لے کر، فما كانوا ليؤمنوا پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، بما كذبوا من قبل بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين اس طرح اللہ مہر لگاتے علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین، وما وجدنا لأکثرهم من عہد، عہد سے مراد عذاب الہی کے رؤیت کے وقت وہ ایک عہد کرتے تھے، جب رب نے ہم کو اس عذاب سے بچا دیا تو پھر ہم اپنی رب کی ناشکری نہیں کریں گے، لیکن جب اللہ ان کو اس مصیبت سے بچا دیتے پھر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ دیکھیے سورۃ یونس آیت نمبر 22، فلما انجاہم جب اللہ انہیں نجات دیتے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق اچانک یہ لوگ سرکشی کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق نامناسب طور پر، یبغون ان یشرکون شرک کرتے تھے، وہ شرک ہی تھا الدعاء الی عبادت غیر اللہ، از ابی سعود پھر غیر اللہ کے طرف پکارتے تھے، غیر اللہ کو مشکلات میں حاجات میں پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑتے تھے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد اکثر لوگوں کو ہم نے اس عہد پر قائم دائم نہیں پایا بلکہ اکثر نے ناشکری کی۔ دوسری توجہ یہ ہے، علامہ ماوردی لکھتے عہد بمعنی اطاعت کے ہے، وما وجدنا نہیں پایا ہم نے لأکثرهم ان کے اکثروں کے لیے، من عہد
ای من طاعتہم لانبیائہم، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تابعداری نہیں کی۔ تیسری توجیہ یہ ہے عہد سے مراد عہد فطرت ہے۔ وما وجدنا لأکثر من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے بقا نہیں پایا اپنی فطرت پر، اکثروں نے اپنی فطرت کو تبدیل کیا، جیسا کہ سورۃ الروم آیت نمبر 30 میں آئے گا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ وما وجدنا، وجود بمعنی علم کے ہے کہ وما وجدنا لأکثر من عہد، وما وجدنا ہم نے معلوم نہیں کیا لأکثر من عہد کہ ان میں سے اکثر عہد پر قائم تھے، وجدنا اکثرهم لفاسقین، یقین ہم نے پایا ان میں سے اکثروں کو لفاسقین، نافرمانی کرنے والے۔ ثم بعثنا، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں اس دعوے پر کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ آپ قرآن کو بیان کرے اس وجہ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے قدم بر قدم مصیبت برداشت کیے، دل کو تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں ہوئے۔ اے میرے محبوب، آپ بھی مسئلہ بیان کرتے رہیے، پریشان نہ ہو جائیے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے دلائل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کے طرف، وملئہ، اس کے وزراء کے طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے اس کے انکار کیا۔ فانظر، پس دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، یقیناً میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علیہ، حقیق لازم ہے مجھ پر، علی بات، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں حق کے علاوہ اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق لا چکا ہوں میں تمہارے پاس، ببینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہاری رب کے طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پس چھوڑ دیجئے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قالا، کہنے لگا فرعون، ان کنت جئت بآیہ، اگر تو لے کر آیا ہے بآیۃ، کوئی نشانی، فات بہا، پس حاضر کر دے اس کو، لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر واقعی آپ سچوں میں سے ہیں۔ فالقى عصاہ، گواہ اول بر نبوت موسیٰ، فالقى عصاہ، پس ڈال لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھینک دیا آپ نے اپنی لاٹھی کو، فاذا ہی ثعبان مبین، پس اچانک وہ اژدہا تھا، مبین، واضح، واضح اژدہا تھا۔ یہاں پر فرمایا فاذا ہی ثعبان مبین، کہ وہ واضح اژدہا تھا، اور سورۃ الطٰہٰ میں ہے فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ ایک دبلا پتلا سانپ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے وہ حیتام، جنس کے اعتبار سے وہ حیتام، جسامت کے اعتبار سے وہ ثعبان تام، اور سورۃ القصص میں ہے جانن، رفتار کے اعتبار سے وہ جانتا، آپ کہو گے اتنا تیز حرکت کرتا تھا، گویا کہ آپ کہو گے یہ تو دبلا پتلا سانپ ہے۔ دوسرا جواب، ایک ہے رب کا دربار، تو رب کے دربار میں حی ہے، کیونکہ رب کے سامنے ہر چیز چھوٹا ہے، اور یہاں پر ہے فرعون کا دربار، تو دشمن کے سامنے وہ ثعبان تام، فاذا ہی ثعبان مبین، اچانک وہ اژدہا تھا، واضح
ونزع یدہ گواہی ثانی بر نبوت موسیٰ، ونزع یدہ آپ نے نکال لیا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بس اچانک وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے واسطے۔ قال الملأ من قوم فرعون کہنے لگے الملأ وزیر من قوم فرعون فرعون کے قوم میں سے، ان هذا لساحر علیم یقیناً جی تو جادوگر ہے علیم ماہر۔ یہاں پر فرمایا قال الملأ من قوم فرعون کہ فرعون کے قوم میں سے جو غٹائٹ تھے انہوں نے کہا ان هذا لساحر علیم یقیناً یہ جادوگر ہے ماہر۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مقولہ ہے فرعون کے قوم کا۔ اور سورۃ شعراء آیت نمبر 34 میں آئے گا کہ فرعون نے کہا تھا یہ تو ماہر جادوگر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اولاً فرعون نے کہا تھا، او ملأ نے فرعون کے اتباع میں کہا کہ جی یہ تو جادوگر ہے۔ آپ صحیح فرما رہے سے یرید ان یخرجکم ارادہ کرتا ہے کہ نکالے تم کو من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون پس تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا وہ کہنے لگے ارجہ مہلت دے اس کو، واخا اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین بیچ دے فی المدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے، یا تو کہ بکل ساحر علیم لے کر آئیں گے یہ آپ کے پاس بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر وہ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے ایک ایسا لفظ ذکر کیا ارج جو کئی معنوں کے احتمال رکھتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے ارج امید دلا اس کو کہ آپ کو وزارت دے دیں گے لہٰذا آپ مسئلہ بیان نہ کریں۔ دوسرا معنی ارج مہلت دے دو اس کو کہ چلو 2-3 دن تک مہلت ہے، سوچئے غور کرے، تو سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ارج جیل میں ڈال دو اس کو جیل میں ڈالو کہ جیل میں تجھے ڈال دیں گے پھر کچھ نہیں بچے گا، یہ دھمکی دو اس کو۔ وجاء سحرۃ فرعون آئے جادوگر فرعون کی طرف، قالوا وہ کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین آیا ہوگا ہمارے لیے کوئی اجر اگر ہو گئے ہم زورور و غالب۔ قال کہنے لگا فرعون نام جی ہاں، وانکم لمن المقربین یقیناً تم ہوں گے مقرب لوگوں میں سے میرے ساتھ۔ قال وہ کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی یا تو آپ پھینک دیں، واما ان نکون نحن الملقین یا ہو جائیں گے ہم پھینکنے والوں میں سے۔ یہ بات انہوں نے ذکر کی کیونکہ ان کو اپنے کرتب پر ناز تھا کہ آپ پھینکیے۔ دوسری توجیہ یہ ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ادب کی کہ تم پہلے یہ کام کرو، اس وجہ سے تو اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے القو تم پھینکو، ان کے جادو کے ابطال کے لیے فرمایا۔ فلما القوا جب انہوں نے پھینک لیا، ساروا اعین الناس انہوں نے جادو کی اعین الناس لوگوں کے آنکھوں پر، واسترہبہم ڈرا دی ان کو، وجاءوا بسحر عظیم لے کر آئے وہ بہت بڑے جادو کو۔ بعض حضرات جادو کے اثر کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو اثر نہیں کر سکتا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر جادو اثر نہیں کر سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سحروا اعین الناس لوگوں کے آنکھوں پر انہوں نے جادو کی، وجاءوا بسحر عظیم بڑے جادو لے کر آئے لوگوں کے نظروں میں۔ یہی تو اثر ہے جادو کا۔ ہم بھی جادو کو ایسا نہیں مانتے کہ یہ اسی میں حقیقتاً اثر ہے، اثر ڈالنے والا اللہ ہے، لیکن اس میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القِ عصاک کہ پھینک دے اپنے لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
بس اچانک وہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا. فوقع الحق کو پس ثابت ہو گئی حق. وبطل ما كانوا يعملون ضائع ہو گئے وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے. فغلبوا هنالك پس وہ کمزور ہو گئے وہاں پر. وانقلبوا صاغرین لوٹ گئے ہارنے والوں میں سے. والقی السحرۃ ساجدین ڈال دے گئے جادوگر ساجدین سجدے کی حالت میں. القیا مجہول کا صیغہ ہے. دلیل کے قوت نے ان کو جھکا دیا، دلیل کے قوت نے ان کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا. قالو کہنے لگے وہ آمنا برب العالمین ہم ایمان لا چکے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون کہنے لگا آمنتم بھی تم ایمان لا چکے ہو بھی اس پر، قبل ان آذن لکم قبل اس کے کہ میں نے تم کی اجازت نہیں دی ہے. ان ھذا لمکر مکرتم فی المدینہ یقیناً یہ تو ایک سازش تھی جو تم نے شہر میں کی تھی. لتخرجوا منها اہلہا تاکہ نکال دو تم من شہر سے اہلہ اس کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے اپنی انجام کو. لأقطعن ایدیکم ضرور بضرور میں کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہاری ہاتھوں کو، وارجلکم تمہاری پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے. ثم لأصلبنکم اجمعین پھر تم سب کو ضرور بضرور سولی پر چڑھاؤں گا. قالوا وہ کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون یقیناً ہم اپنی رب کے طرف لوٹنے والے ہیں. وما تنقم منا تو معیوب نہیں سمجھتا ہم سے، وما تنقم منا تو برا نہیں سمجھتا ہم سے، الا مگر اس وجہ سے تو ہم سے بدلہ لیتا ہے، تو ہمیں برا سمجھتا ہے. ان آمنا بآیات ربنا کہ ہم ایمان لا چکے اپنے رب کی آیات پر. لما جاتنا جب وہ آیات ہمارے پاس آ گئی. ربنا ہماری رب افرغ علینا صبرا ہم پر صبر کا پیمانہ انڈیل دیجئے. وتوفنا مسلمین ہمیں تابعداروں کے ساتھ موت دے اس حال میں کہ ہم آپ کے تابعدار ہو. وقال الملأ من قوم فرعون حالت ثانی والمصائب على قومه. وقال الملأ کہنے لگے سردار من قوم فرعون کے قوم میں سے اتذر موسیٰ آیا آپ چھوڑتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو، وقوم اس کے قوم کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ لوگ زمین میں فساد مچائے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ چھوڑ دے تجھے وآلِهَتَكَ تیرے معبود کو، وآلِهَتَكَ وعبادتك تیری عبادت کو، یا وإلہتك تیرے معبود کو. حسن بصری فرماتے فرعون ایسا ذلیل تھا کان یعبد ویعبد وہ خود بھی عبادت کرتا تھا گائے کا، لوگ بھی اس کی عبادت کرتے تھے. قال سنقتل ابناءهم کہنے لگا فرعون ضرور میں قتل کروں گا تمہارے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا. ونستحیی نساءهم ان کے بچیوں کو زندہ چھوڑوں گا. وإنا فوقهم قاہرون یقیناً ہم ان کے اوپر زورآور ہے. یہ دوسرے مرتبہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن اللہ نے انہیں ذلیل کیا. قال موسیٰ اعلان موسیٰ علیہ السلام کے اعلان اپنی قوم کو تسلی کے غرض سے. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم اپنی قوم سے استعینوا باللہ مدد مانگو اللہ کے نام کے ساتھ. واصبروا صبر کرو. ان الارض للہ یقیناً یہ زمین اللہ کے لیے ہے. یورثها من یشاء من عبادہ اللہ دیتا ہے جسے چاہتے اپنے بندوں میں سے وراثت کے طور پر. والعاقبۃ للمتقین اچھا انجام آخرت کا للمتقین متقین کے لیے. قالوا کہنے لگے وہ اوذینا من قبل ان تاتینا ہمیں تکالیف دی گئی تھی من قبل ان تاتینا آپ کے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا اور آپ کے آنے کے بعد. کیا مطلب ہم تو تکالیف کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عسیٰ ربکم
قریب ہے تمہارا رب، ایولک عدوکم، کہ ہلاک فرمائیں گے تمہاری دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، تمہیں زمین میں جان نشین بنائیں گے، فینظر، پس اللہ دیکھیں گے، کیف تعملون، کس طرح تم عمل کرو گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم نے مصیبتیں برداشت کی، آپ کے آنے کے بعد بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، عسیٰ یہاں پر بمعنی یقین کے ہے، کہ یقین ہے تمہارا رب تمہاری دشمن کو ہلاک کریں گے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں جانشین بنائیں گے۔ تو بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو مصیبتوں کے ساتھ عادی تھی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا، یا سے واقعہ ہے فرعون کے قوم کا کہ اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل فرمائے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، تحقیق پکڑا ہم نے، آل فرعون، فرعون کے آل کو، بِالسِّنِينَ، قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پلوں کے کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب آ جاتی تھی ان کے پاس خوشی، قالوا، وہ کہتے تھے، لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہماری وجہ سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر پہنچ جاتی انہیں سیئۃ، کوئی تکلیف، یطیروا بموسیٰ، وہ بدفعلی پکڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومن معہ، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے، الا، خبردار، انما طائرهم عند اللہ، قانون الہی ہے، یقیناً ان کی بدفعلی عند اللہ، اللہ کے طرف سے ہے، بوجہ ان کے اعمال کا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، مہما تأتنا بھی من آیا، جب بھی آپ لے کر آتے ہمارے پاس، من آیت، کوئی نشانی، لتسحرنا بها، تاکہ آپ ہم پر جادو کرے اس کے ذریعے سے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ٹھٹا و مذاق اڑایا۔ وما نحن لک بمؤمنین، نہیں ہم آپ کے رسالت پر یقین کرنے والے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، بس ہم نے بھیج دیا ان پر الطوفان، طوفان، المطر من السبت الى السبت، ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہو رہے تھے۔ والجراد، ٹڈیا، والقملا، والقملا، اور چچڑی، قمل، یہ ایک ایسا عذاب تھا جو ان کے فصلوں میں پیدا ہوا۔ والقملا، چچڑی، والضفادع، مینڈک، والدم آیات، والدم خون، آیات مفصلات، آیات مفصلات، ان میں سے ہر ایک معجزہ نشانی تھی۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، تھے وہ قوم مجرم۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب نازل ہوا ان پر عذاب، جب بھی ان پر عذاب نازل ہوتا، قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، ادع لنا ربک، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس وعدے کے وجہ سے، عندک، جو آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا ہے، لئن کشفنا عنا الرجز، لئن کشفت، اگر آپ نے ہٹا دیا ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک، ضرور بضرور ہم ایمان لائیں گے آپ پر، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ضرور بضرور چھوڑیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے، جب ہم ہٹا دیتے ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغ، جس کے طرف وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ توڑنے والے تھے اس عہد کو، فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم،
بس ہم نے ان کو غرق کیا فی الیمی دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ تھے وہ اس سے بے خبر، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ ہم نے مالک بنا دیے اس قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرقی حصے کا یعنی مصر کا، ومغاربہ اس کے مغربی حصے کا شام کا، التی وہ زمین بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، وتمت کلمت ربک الحسنی پورے ہو گئے آپ کے رب کے وعدے اور احکام، الحسنی اچھے طریقے سے، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، ودمرنا ہم نے ملیا میٹ کیا، ما کان یصنع فرعون و قوم جو بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون اور جو وہ باغات چڑھاتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر ہم نے نجات دی، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ پس وہ آگے قوم پر، یعکفون علی اصنام جو کہ اپنے بتوں پر لیٹے ہوئے تھے، یعکفون جو عبادت کرتے تھے اپنے بتوں پر، اپنے بتوں کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، قالوا کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا بنا دے ہمارے لیے معبود کما لہم آلیہ جس طرح ان کے لیے معبود ہے، قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انکم قوم تجہلون یقیناً تم قوم ہو تجہلون جہالت کی باتیں کرنے والے، یقیناً یہ بنو لہم قوم متبرون ہلاک کیے جائیں گے ما فی جس میں وہ ہے، وباطل ما کانوا یعملون اور اکارت و ضائع جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، قال فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، غیر اللہ ابغیکم الہا اے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ میں تمہارے لیے تلاش کرو، وفضلکم علی العالمین حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین مخلوق پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اپنی زمانے میں، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، یقتلون ابناکم تمہارے اولاد کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے یا بے حیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یقیناً اس میں تمہارے لیے بلا اور امتحان تھا، من ربکم تمہاری رب کے طرف سے، عظیم بہت بڑی امتحان، ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها یا سے کچھ اور حالات ہے بنی اسرائیل کے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ